जितने भी अच्छे लेवल पे होते हैं ना वो इंडियन आदमी होते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी इतने अच्छे लेवल पे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आदमी को जो है ना सपोर्ट करते रहते हैं, वो बढ़ता जाता है। जो मेरा बाहर का एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने टाइम गुजारा है, मैंने सबसे जो चीज़ देखी है, मैं इंडिया के साथ बहुत रहा हूँ, अटैच बहुत रहा हूँ इंडिया वालों के साथ में। इंडिया वालों में सबसे बड़ी चीज़ है जो एजुकेशन है। हमारे मुल्क में एजुकेशन का निज़ाम जो है वो बहुत ख़राब है। वो एजुकेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसलिए वो बिज़नेस करते हैं, कामयाब होते हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी जिधर भी हैं एक दूसरे का गला काटते हैं, ये बात हाँ, एक दूसरे का गला काटते हैं, बस किसी को कोई सपोर्ट नहीं करता। तो पाकिस्तानी और इंडियन वर्कर के अंदर सबसे ज़्यादा फ़र्क ये, पाकिस्तानी जब जाते हैं वहाँ पे जाके बेगिंग करते हैं, पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं लेबर वर्कर जाते हैं, पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं उनकी तनख्वाह कम लगती है, इंडियन वर्कर की तनख्वाह ज़्यादा लगती है। पाकिस्तानी की अगर सेम जॉब कर रहे हैं 1200 पाकिस्तानी की सैलरी लगेगी, और जो दूसरा इंडियन वर्कर होगा उसकी सैलरी लगती है 1800, 1700, 2000। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हमारे साथ अब्रॉड जाने के लिए वर्कर मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये सारे वर्कर कोई ऐसे हैं जिन्होंने बाहर टाइम गुजारा हुआ है, और कोई अभी ये सारे वीज़े के लिए आए हुए हैं, बाहर जाना चाहते हैं। तो इनसे पूछेंगे जिन्होंने बाहर टाइम गुजारा हुआ है, पाकिस्तानी और इंडियन वर्कर के अंदर क्या फ़र्क है। इंडियन वर्कर जब बाहर जाते हैं वो क्या काम करते हैं, पाकिस्तानी वर्कर जब बाहर जाते हैं वो क्या काम करते हैं। तो ये आपने कहाँ टाइम गुजारा हुआ बाहर? कतर में आपने इंडियन के साथ काम किया? इंडियन वहाँ पे क्या जॉब करते हैं ज़्यादातर? हाँ, ज़्यादातर इंडियन क्या काम करते हैं बाहर? स्टील का कर रहेगा, कारपेंटर, मेसन। इंडियन वर्कर जब बाहर जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने मुल्क से स्किल सीख के जाते हैं, तो अच्छी जॉब के ऊपर जाते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट बने हुआ, इस वक्त जिस पाक टेक्निक इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग मौजूद है रावलपिंडी के अंदर, ये भी बहुत अच्छा इदारा है, काम सिखाता है लोगों को, स्किल वर्कर बना के बाहर भेजता है। और इसी तरह पाकिस्तान के शहरों के अंदर बहुत सारे ये इदारे होने चाहिए, ताकि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, मुल्क के माशी हालात हैं, उनमें से निकलने के लिए ये वर्कर भी अपना किरदार अदा कर सकें। और हम लोग जब तक स्किल वर्कर को बाहर नहीं भेजेंगे तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा। तो पाकिस्तानी और इंडियन वर्कर के अंदर सबसे ज़्यादा फ़र्क ये, पाकिस्तानी जब जाते हैं वहाँ पे जाके बेगिंग करते हैं, पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं लेबर वर्कर जाते हैं, पाकिस्तानी जब वहाँ पे जाते हैं उनकी तनख्वाह कम लगती है, इंडियन वर्कर की तनख्वाह ज़्यादा लगती है। पाकिस्तानी की अगर सेम जॉब कर रहे हैं 1200 पाकिस्तानी की सैलरी लगेगी, और जो दूसरा इंडियन वर्कर होगा उसकी सैलरी लगती है 1800, 1700, 2000। इसकी बुनियादी वजह क्यों हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाती है। आपने सर किस जगह पे टाइम गुजारा? अरब में। कितना टाइम गुजारा है? तकरीबन 3.5 साल मैंने गुजारा था। तो जो पाकिस्तानी वर्कर होते हैं ज़्यादातर क्या काम करते हैं? पाकिस्तानी लेबर ज़्यादातर काम करते हैं, और जो है ना जो ट्रेड का वीज़े होते हैं वो जो है ना इंडियन और बंगाली लोग इस पे ज़्यादा आते हैं, और उसका सैलरी हमारे से ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा गवर्नमेंट जो है ना इसके ऊपर इशू लेना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तानियों को भी अच्छी ट्रेड के वीज़े मिल जाए और हमें फ़ायदा हो। आपने देखा होगा जब आप काम करते हैं बाहर जाके, तो सेम जॉब इंडियन भी वही जॉब कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी वो जॉब कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तानी की सैलरी कितनी होती है और इंडियन की कितनी होती है? जी, हमारा सैलरी जो है ना उस टाइम जो है ना, मैं 2009 में गया था, तो उस टाइम जो है ना हमारा सैलरी 700-800 रुपये होता था, और इंडियन और बंगाली लोगों का जो है ना हमारे से ज़्यादा होता, तकरीबन 1400-1500 रियाल उसका था सैलरी होता। देखें 50% से ज़्यादा का फ़र्क है, तो ये फ़र्क मिटना चाहिए। जो क्यों पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं लेती है? इंडियन गवर्नमेंट इतना बेहतरीन काम कर रही है अपने वर्करों के लिए, पाकिस्तानियों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो वर्कर जाते हैं बाहर जाके उनकी अच्छी सैलरी आए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फ़ॉरेन रेवेंटेस पे चल रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी सिर्फ जो सहारा मिला हुआ उसको, ये जो वर्कर जाके बाहर सैलरी बेचते हैं अपनी, उसके ऊपर पाकिस्तान चल रहे हैं। आपने बाहर टाइम गुजारा है? नहीं, मैंने बाहर नहीं गुजारा, अभी जा रहा हूँ। अच्छा, आप नए फ्रेश हैं? जी, फ्रेश। अच्छा, किसने टाइम गुजारा है बाहर? आप आ गए हैं। आपने किस जगह पे टाइम गुजारा? दुबई में, यूएई में। दुबई में क्या काम करते थे आप? दुबई में हमारा सेफ्टी का काम था। सेफ्टी का काम था, सही है। सेफ्टी जो ऑफिसर होते हैं वो भी ज़्यादातर इंडियन ही जाते हैं। तो आपने वहाँ पे देखे पाकिस्तानी और इंडियन में ज़्यादा बेसिक फ़र्क क्या है वर्कर के अंदर? यही बेसिक फ़र्क है कि हमारा जो भी जाता है वो हेल्पर में ज़्यादा जाते हैं, जो इंडिया वाला है या बांग्लादेश वाला है वो ज़्यादातर जाता है ट्रेड में। हाँ, इसलिए हमारा का सैलरी जो है वो बहुत ही कम होता है, और जो इंडिया और बांग्लादेश का है उसका सैलरी में आधे से ज़्यादा का फ़र्क है। गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी और जो इंडियन वर्कर है उसके अंदर जो ये फ़र्क है इतना ज़्यादा, ये फ़र्क किस तरह मिटेगा? ये फ़र्क किस तरह मिटेगा कि इधर लोगों को एजुकेट किया जाए, इधर लोगों को काम सिखाया जाए, और फिर तैयार करके बाहर भेजा जाए।
تو یہ ہمارے لوگ جو ہیں لیبر میں زیادہ تر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے پھر ذلیل ہوتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھو گا پاکستانی وہاں پہ جا کے بیگنگ بھی کرتے ہیں، تو یہ پھر ہماری اس میں رسپیکٹ کم ہوتی ہے نا، تو ویزوں میں بھی ایشو آتے ہیں. دبئی نے پاکستان کے 25 شہروں کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے. جی کیا کہیں گے جو بیگنگ کرتے ہیں خاص کر کے؟ زیادہ تر لوگ کام نہیں کرتے ہیں، بس وہ بیٹھ جاتے ہیں قبرستان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کدھر بیٹھ جاتے ہیں جدھر عربی لوگوں کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں، بس ادھر بیٹھ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے. ہاں جب بھی شرطہ آتا ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، کچھ کو پکڑ لیتا ہے تو ایسے لوگوں کو ڈپورٹ کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو وہ واپس نہیں آنے دیتے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ جو دیکھیں بھیک مانگتے ہیں وہ زیادہ تر کس طرح بھیک مانگتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں؟ وہ بس گھر کے حالات ہی بتاتے ہیں، پھٹے پرانے کا. عربیوں سے کس طرح بات کرتے ہیں وہ عربیوں سے بات نہیں کرتے، بس روڈ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. عربی لوگوں کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، وہ معلوم ہو جاتا ہے یہ کام والے نہیں ہیں، یہ بھیک والے ہیں. ہاں تو وہ عربی دیتے ہیں پیسے؟ دیتے ہیں، زیادہ تر دیتے ہیں. دیتے ہیں. اسی وجہ سے سب سے زیادہ جو وہاں پہ بھکاری ہیں ان میں پاکستانیوں کا نام آتا ہے. تو یہ چیز بند ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے جب یہاں سے ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، پورا ڈیٹا نکالنا چاہیے کہ یہ واقعی کام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا بیگنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ملک کا نام بدنام کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو آپ نے باہر ٹائم گزارا ہے؟ کس کنٹری میں آپ نے گزارا ہے؟ آپ نے کس کنٹری میں کام گزارا ہے؟ سعودی عرب کے اندر. تو آپ نے کیا کام کیا سعودی عرب کے اندر؟ ٹائل ماربل کا. کتنا ٹائم گزارا ہے؟ 3 سال 3.5. آپ کے ساتھ جو انڈین کام کرتے تھے ان میں اور آپ میں کیا فرق تھا؟ ان میں فرق یہ تھا کہ ہماری سیلری جو تھی 750 تھی، ان کی 1200-1300 تھی. دیکھیں جی کتنا ظلم والی چیز ہے. دیکھیں یہ بھی اتنی محنت کرتے ہیں جتنے انڈین کرتے ہیں، تو کیوں اس طرح ہمارے ساتھ ظلم ہوتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ؟ ہر جگہ پاکستانیوں کو کیوں انصاف نہیں ملتے؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے وہ آواز اٹھائے. اتنے اچھے تعلقات ہیں پاکستان اور سعودیہ کے، گلف کنٹری کے اچھے ریلیشن ہیں، تو ابھی کیوں انڈین آگے جا رہے ہیں؟ دکھ والی بات ہے، دل دکھتا ہے بہت زیادہ. وہ ٹریڈ میں جاتے ہیں، ہمارا جو پاکستانی ہے وہ لیبر میں جاتا ہے، زیادہ لیبر میں جاتا ہے. صحیح ہے، سچ بالکل سچ. 1 نمبر بات بولنی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ہم لوگ چلائیں گے بالکل، کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. جب تک بات نہیں کریں گے تو ایشو کس طرح حل ہوگا؟ مسئلہ نہیں حل ہوگا. ابھی یہاں پہ بھی کافی سارے میں لوگوں کو بول رہا ہوں پاکستانی اپنے حق کے لیے بات ہی نہیں کرتے، ان کو شرم آ رہی ہے. کافی سارے ادھر لوگ کھڑے ہوئے بھی ہیں وہ بھی بات ہی نہیں کر سکتے، ان کے اندر بات کرنے کی وہ کیا کریں، کیا بولوں ابھی میں. جو میرا باہر کا ایکسپیرینس ہے نا، جو میں نے ٹائم گزارا ہے، میں نے سب سے جو چیز دیکھی ہے، میں انڈیا کے ساتھ بہت رہا ہوں، اٹیچ بہت رہا ہوں انڈیا والوں کے ساتھ. میں انڈیا والوں میں سب سے بڑی چیز ہے جو ایجوکیشن ہے. ہمارے ملک میں ایجوکیشن کا نظام جو ہے وہ بہت خراب ہے. وہ ایجوکیشن ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، اس لیے وہ بزنس کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں. اور ہمارے جو پاکستانی جدھر بھی ہیں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں. یہ بات ہاں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، بس کسی کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. دوسرا نمبر ہمارے ملک میں ایجوکیشن نہیں ہے. اگر ایجوکیشن ہوگی تو ہمارے لوگ کامیاب ہوں گے دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں. تو پاکستانی وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. ہاں ٹانگیں کھینچتے ہیں. دیکھیں آپ تو یہ کیوں پاکستانی اور انڈین میں اتنا بڑا فرق کس وجہ سے آ گیا؟ یہ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں. ہم بھی انسان ہیں، صحیح بات. ہم مسلمان ہیں، وہ ہندو ہیں. ہندو ہونے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے. تو اس میں ہمارے پاکستانیوں کی بھی قصور ہے نا، سارا قصور گورنمنٹ کا تو نہیں ہے. ہم لوگ خود ایک تو ہم لوگ اپنی آواز نہیں اٹھاتے. ابھی یہاں پہ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں، ان میں سے چند ہی لوگ آگے بات کرنے کے لیے آئیں. بات ہی لوگ نہیں کر سکتے. اپنی حق کی آواز اٹھاؤ گے آپ تو آپ کے مسئلے حل ہوں گے نا. جب آپ آواز ہی نہیں اٹھاؤ گے تو کس طرح مسائل حل ہوں گے؟ تو جو پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں باہر، اگر میں نے سنا پاکستانی ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے پاکستانی کو اس سے جیلسی ہوتی ہے. وہ دوسرے اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو ہٹا کے میں اس جگہ پہ آؤں. لیکن اسی جگہ پہ جو انڈین کام کر رہا ہوتا ہے تو انڈین چاہتا ہے میں اس جگہ پہ کام کر رہا ہوں، میرا جو دوسرا بھائی ہے انڈین وہ بھی اس جگہ پہ آئے، میں اس کو اپنے ساتھ ترقی دوں، میں بھی ترقی کروں، وہ بھی ترقی کرے. لیکن پاکستانیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے. یہ کیوں اتنا زیادہ فرق ہے؟ پاکستانی کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ ہمارے دل اچھے نہیں ہیں، ہم لوگ صاف نہیں ہیں، ہم لوگ ایک منافقت رکھتے ہیں اپنے دل میں. انڈیا والے یہ چیز نہیں رکھتے اپنے دل میں. ہاں وہ صاف ہے دل کے، ہم لوگ صاف نہیں ہیں. ہم لوگ ہیرا پھیری سے باز تو نہیں آتے نا. اس میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے. تو آپ کے جو اوپر ٹاپ لیول پہ تھے، مینیجر تھے یا جو بڑے لیول پہ کام کر رہے تھے، وہ زیادہ تر کون تھے؟ وہ انڈین تھے. دیکھیں ہاں انڈین تھے. انڈین ہے. تو پاکستانی اور انڈین کے اندر بیسیکلی کیا فرق ہوتا ہے کہ پاکستانی نیچے رہ جاتے ہیں، انڈین آگے چلا جاتے ہیں؟ یہ کیا وجہ اس کی؟ وہ پڑھا لکھا ہے تھوڑا، وہ لوگ اپنا پیر نہیں مارتا ہے نا. ہم لوگ کو اپنا پاکستانی اپنا دوسرا کا پیر مارتا ہے نا. ہاں اس وجہ سے ہم لوگ خراب ہے. پاکستانیوں کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستانی جو ہے نا یہ قوم پرستی بھی کرتے ہیں.
ایک کی قوم الگ ہوئے گی، وہ کہے گا یہ میری قوم کا بندہ ہے، دوسری کی قوم الگ ہوئے گی، وہ کہے گا میرے بندہ ہے، لیکن انڈین نہیں، انڈین کہتے ہیں یہ ہمارے دیش کا بندہ ہے، ہمارے ملک کا بندہ ہے، ہم اسے اوپر لے کے جائیں گے۔ اس وجہ سے انڈیا اس وقت 5th لارجسٹ اکانومی بن گیا اور 3rd لارجسٹ اکانومی بننے کی طرف جا رہا ہے۔ تو آپ نے گزارا بار ٹائم؟ جی ہاں، کس کنٹری میں؟ بحرین میں۔ بحرین میں کیا، بحرین کے اندر انڈین پاکستانیوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بیسیکلی کیا فرق ہے؟ دیکھا میں لیبر میں گیا تھا، تو جو میرے ساتھ لیبر کام کر رہا تھا انڈین، تو ان کا سیلری 90 تھا، 90 دینار، تو ہمارا جو ہے 70 دینار تھا۔ 20 دینار کا فرق ہے۔ وہ بھی لیبر تھا، میں بھی لیبر تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ وہ اپنے آدمی کو جو ہے نا اچھی سیلری پہ بلاتے ہیں، ان کی جو ہے نا آگے سیٹنگ اچھی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا آدمی آیا ہوا ہے اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جائے، تو ہمارا تو ادھر کوئی تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے 1.5 سال گزارا ہے ادھر، لیکن میرے کوئی نہیں تھا ادھر، تو میرے سیٹنگ نہیں ہو سکی ہے۔ تو یہ جو پاکستانیوں کو سیلری کم دیتے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا قصور ہے؟ یہ کچھ ہمارا اپنا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ مین وجہ یہ ہے کہ وہ چلو کوئی بھی کام سیکھ کے آتے ہیں، کوئی ڈپلومہ کر کے آتے ہیں، تو ہم اس چیز کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی کام سیکھنے کی جو ہے نا ہمیں ضمیر ہی نہیں اجازت دیتا ہے، یا ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہے ہم کام سیکھیں۔ بہت جلدی ہے پیسہ کمانے کی نا پاکستانیوں کو، یہی بات۔ ابھی ہم لوگ ایک انسٹیٹیوٹ کے اندر، پاک ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پہ اسکل سکھا کے ورکروں کو باہر بھیجا جاتا ہے، ان اسکل نہیں بھیجا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ٹریڈ سینٹر، اس طرح کی ایجنسیاں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر، تاکہ ورکر اسکل ورکر بن کے جائیں، ان کی رسپیکٹ ہو، باہر لیبر کے اندر نہ جائیں، لو لیول کی جاب نہ کریں۔ تو وہاں پہ جو آپ نے دیکھا ہے پاکستانی اور انڈین کے اندر زیادہ تر کیا فرق آپ نے دیکھا ہے؟ اس لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ جو پاکستانیوں کی رسپیکٹ ہے اور انڈین کی رسپیکٹ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستانیوں کی وہاں پہ زیادہ رسپیکٹ ہے یا انڈین کی ہے؟ وہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا انڈین کی رسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے نا زیادہ تر انڈین کی ہوتی ہے اوپر، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی اچھے لیول پہ ہوتے ہیں نا وہ انڈین آدمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستانی اتنے اچھے لیول پہ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آدمی کو جو ہے نا سپورٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ وہ آپ کے اوپر جو آفیسر تھے، چھوٹے آفیسر جو آپ کی نگرانی کرتے تھے، فورمین مثال کے طور پہ، تو زیادہ تر جی یہ فورمین زیادہ تر کون ہوتے تھے؟ زیادہ تر یہ کیرلا والے ہیں، دوسرا یہ بنگالی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیرلا والے انڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو نیپال بھی ہے، تو عربی بھی ہے میرے خیال میں۔ اچھا، ہاں، تو پاکستانی ہیں پاکستانی بہت کم ملے ہیں مجھے۔ افسوس والی بات ہے، دیکھ لیں یہ میں ان ورکروں سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے 8 سال 10 سال باہر گزارے ہوئے ہیں، قطر کے اندر، بحرین کے اندر، سعودیہ کے اندر، دبئی کے اندر۔ تو یہ مسائل ہیں پاکستانیوں کے، یہ جب تک ہم لوگ خود مل کے اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے، بات نہیں کریں گے سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ، گورنمنٹ تک جب تک یہ آواز نہیں جائے گی تو یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ پاکستانی یہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے، ملینز میں پاکستانی باہر ہیں۔ اور ابھی تو جو فورن میں پاکستانی ہیں ٹوٹل ان کی تعداد 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو ان کے اوپر پاکستانی گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کو دیکھنی چاہیے۔ گرین پاسپورٹ کی ویلیو دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، انڈین پاسپورٹ کی ویلیو بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اور کوئی بات کرنا چاہے گا کہ بات کر سکتے ہیں؟ اچھا چلیں، صحیح ہے، بہت شکریہ۔ آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھ لیا پاکستانی اور انڈین کے اندر جو بیسیکلی جو فرق ہے۔